أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ زہے مقدر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے تھے، اللہ تعالی کی قسم، اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع ہدایت۔ محترم ناظرین، ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کا بندوبست یا اہتمام نہ کیا ہو۔ مختلف زمانوں میں انبیاء تشریف لاتے رہے اور انسانیت کی فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے بندوں کے لیے، وہ پیش کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت جو آتی ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت میں ترقی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ظالموں کو ہدایت دیتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم، ان اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ظالموں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی اور ظلم سے مراد یہاں کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا پروگرام شروع کریں اور سوالات رکھیں ہدایت کے موضوع پر، کوئز کے حوالے سے جو ہم روز سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، آج کا سوال میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کل جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کفار کے کل کتنے آدمی مارے گئے؟ غزوہ بدر میں کفار کے کل کتنے آدمی مارے گئے؟ پہلا آپشن تھا 60، دوسرا تھا 70 اور تیسرا تھا 80۔ صحیح آپشن ہے 70۔ اس پروگرام کے آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن دازی ہوگی اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آج کا سوال ہے کہ طائف کے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو اس وقت آپ کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ تین آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے 021345270009 اور دوسرا نمبر ہے 0345280061۔ آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ایس ایم ایس کے لیے 3031 ہمارا نمبر ہے۔ اپنا درست آپشن سینڈ کیجئے۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ممتاز عالم دین، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن،
پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پاکستان میں پڑھایا، پاکستان کے باہر پڑھایا، صاحب نگاہ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، لاتعداد کتابوں کے مصنف، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوریہ کے ڈائریکٹر ریسرچ۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہدایت کے تعلق سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے۔ قرآن کریم کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ قرآن کریم ہدایت کے تعلق سے کیا نکات تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ ان ہدى اللہ هو الہدی، یہ بے انتہا اہم ایک آیت ہے اور بنیادی طور پہ یہ ہدایت کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہم فکر انسانی کو دیکھیں تو اس میں دو ہمیں پیرالل وہ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ایک وہ روش ہے کہ جو فکر انسانی سے چلی، جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں، منطق کہتے ہیں، جنہوں نے ہر دور میں مختلف نظام پیش کیے اور کیا، یا حکومتیں رہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور کے، مثلا حمورابی کا قانون ہے اور دوسرے قوانین ہیں۔ اس کے پیرالل ایک اور وہ رہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ ہدایت، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور ان کا پیغام بنیادی یہ تھا کہ دیکھو یہ فکر انسانی کی پروڈکٹ ہے کہ جس کے اوپر معاشرہ چل رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں اور بھیجے جاتے رہے، تاکہ جو خرابیاں فکر انسانی کے نظام سے پیدا ہوتی ہیں، جو کہ بغیر وحی الہی کے چل رہا ہوتا ہے اور معاشرہ اس سے کرپٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو ہدایت وہ نہیں ہے کہ جو محض عقل انسانی جس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے اور معاشرے کے لیے یا افراد کے لیے صحیح سمجھتی ہے، بلکہ ہدایت اصلاً وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ ہمیشہ، ہم ایک جملہ اور عرض کریں گے کہ ہدایت اپنے دور میں ہمیشہ بغاوت پہ مبنی رہی ہے۔ بغاوت، معاشرتی ٹرینڈز ہیں ان کے خلاف بغاوت، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹانا، یہ ہدایت اور نبوت کا ایسنس ہے۔ اور جب کسی ایک مائنڈ سیٹ اپ کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو معاشرے میں اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ہدایت پھر اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ منبع ہدایت تو موجود ہوتا ہے، جیسے اس دور میں ہمارے قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس سے قیامت تک رہے گا، لیکن اس سے ہدایت لینے کا جو عمل ہے، جو کانسٹنٹ ہونا چاہیے، جو تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے ہر دور کے لحاظ سے، وہ اسٹیگننٹ اور جامد ہو جاتا ہے، اور یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہدایت وہی ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئے اور مبنی بر وحی ہو، عقل انسانی وحی کے تابع رہے گی۔ سمپل سوال پہلے آپ کی خدمت میں کہ یہ ہدایت سے مراد قرآن کریم کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہدایت، اور یہ کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں، اور بار بار یہ بات آ رہی ہے نا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کی جو بات ہم کر رہے ہیں۔ جی، ہدایت کا اگر مفہوم ہم کتابوں کے حوالے سے، مطلب اس کی دو تعریفیں کی جاتی ہے، ایک اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ ٹھیک، یعنی زندگی کی دوڑ کسی ایسے راستے پہ لگانا کہ جس پہ چل کے انسان کو اپنی منزل مل جائے، اس طرح کوئی راستہ منتخب کرنا کہ جس پہ میں چلوں کسی کی رہنمائی میں، اور اس پر چل کر مجھے میری منزل مل جائے۔ منزل کیا ہے؟ مجھے دونوں جہانوں کی کامیابی، سکون اور سلامتی مل جائے۔ تو قرآن جو ہمیں تعلیم کرتا ہے، بلکہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں جو ہم بار بار دعا مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی رہنمائی فرما دے، اس کی رہنمائی فرما دے۔ کس کی؟ جن پر صراط انعام مستقیم ہوا، جی۔ انعمت علیہم۔ اب صراط مستقیم کی جو خود تشریح ہے وہ یہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ خوش ہیں، جن پر آپ کا انعام ہے، ناراضگی نہیں ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے آپ ناراض ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہدایت کی جو ضد ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، تو ہدایت کی جو ضد ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مذہب
اور اسلام یہ ہے ہدایت والا راستہ، ہدایت والا نظام. اس سے ہٹ کر عقل انسانی سے پیدا یا روایتی طریقوں سے پیدا جتنے بھی راستے طریقے ہیں، یہ جو طریقے ہیں انہیں ہم گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بنیاد پر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں احکام کا ذکر ہے، مثلا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا جسے وصیت نامے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر کرتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. 10 چیزوں کا ذکر ہے، 10 محرمات کا ذکر ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے جو ادھر ادھر کے راستے ان پہ مت چلو ورنہ انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، آؤٹ ہو جاؤ گے. اور بنی اسرائیل نہیں چلا، یہی چلے. اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو راستہ ہے، جیسے آپ نے خود جو آیت تلاوت کی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ جو ہے ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت پہ آپ نہ چلیں، ان کے مذہب کا آپ نہ بنیں، ان کا ہم مذہب نہ بنیں، اس وقت تک یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے شان و شوکت کو اور ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کے بندہ اگر متاثر ہو تو اور یہ سوچے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی تقلید میں ہم ترقی کر لیں گے، تو یہ تمہاری بھول ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آگے فرمایا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، تحقیق قرآن کریم کی روشنی آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، ان کے ہوس کی اور ان کے خود ساختہ نظام اور طریقے کا اگر آپ نے اتباع کیا، آپ نے پیروی کی، تو آگے فرمایا کہ یہ جو ہے انسان نقصان میں ہو جاتا ہے، گمراہوں میں ہو جاتا ہے. تو ایک ہوس اور خود ساختہ طریقہ ہے، روایتی طریقہ ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو وحی کے رہنمائی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیمات اور قرآن کریم کی علمی تعلیمات، یہ عملی اور علمی تعلیمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے جس کو لے کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے ہدایت والا راستہ. اور اسی لیے قرآن کریم میں ذکر ہے بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم، کہ بہت سی وہ چیزیں تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس جو آیا ہے پیغمبر کی جو عملی زندگی ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ، یہ روشنی ہے، وہ کتاب مبین. آگے فرمائے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پہ جو چلنا لگتا ہے. آگے فرمائے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سبل السلام. سبل السلام وہ سلامتی والے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے، سیدھی راہ پہ اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے. جس طرح آج ہم نے تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس میں ایک بات مولانا کی بات میں وضاحت اور کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل کے لیے اور عیسائیوں کے لیے، مسیحی حضرات کے لیے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ملت کی اتباع جو ہے وہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید مسلسل تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتا ہے. اور اسی صورت سے وہ یہ بھی کہتا ہے، جیسے سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی آیات میں آتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہدا اور نور ہے، ہدایت بھی ہے ان میں اور نور بھی ہے، اور فرقان بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کیجیے، یہ نہیں کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی تو انا ھدی اللہ ھو الھدی، تو وہ ہدایت ہی تھی. لیکن یہ کہ لوگوں نے جس طرح سے اب اس کو انٹرپریٹ کر کے اور جس طرح سے اپنے اس میں اس کو دین، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر کے دین بنا دیا ہے، تو اب ان کی جو ملت ہے وہ ہدایت سے دور ہو گئی. یعنی انہوں نے توریت اور انجیل کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال دی، تحریف کر لی. اچھا، اس پر جو آپ نے جو بات فرمائی ہے بہت سبحان اللہ، اسی کو لے کے آگے چلیں گے. آپ نے بات فرمائی تھی مفتی صاحب نے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب و غضب ہوا. اب یہاں پر یہ یہود و نصارہ کی بات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہودی نہیں ہوں گے تب تک آپ ہدایت نہیں پا سکتے. مسیحی کہتے ہیں کہ جب تک آپ عیسائی نہیں ہوں گے، تو حضرت ابراہیم کا ذکر آگے آتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت حنیف پہ تھے، بالکل بالکل، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، مسیحی کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو کیسے ان کو آج ہم ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بات کی پہلے تو ہم دین حنیف سے پہلے ہم ایک وضاحت یہ کریں کہ جس بات کو ہم نے پہلے عرض کیا تھا اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. ہم اگر اس وقت دیکھیں کہ مثلا یہودیت کیا ہے نا، ایک تو وہ ہے کہ جو آپ تحریف شدہ مطلب بائبل کے جو حصے آپ لیتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، اس کو آپ چھوڑ دیں. اس وقت یہودیت کیا ہے؟ یہودیت کی بنیاد جو ہے وہ تالمد. ٹھیک. تالمد کا مطلب یہ ہے کہ ربائز جو تھے ان کے، انہوں نے مختلف زمانوں میں جو انٹرپریٹیشن کی اس کی ایک ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ٹریڈیشن بہت مواقع کے اوپر جو اس وقت بھی ایگزسٹنگ بائبل ہے اس کی جو مندرجات ہیں اس کے برخلاف ہے. اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ وہ اسے میل نہیں کھاتے. اسی صورت سے مسیحی حضرات میں کئی ظاہرہ کے فرقے ہیں اور اس میں اس قسم کی تعبیرات ہیں کہ جو اصل حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس سے وہ بہت بسا اوقات وہ میل نہیں کھاتے. ٹھیک. اچھا، اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں بائبل کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ ہے، تو بنیادی طور کے اوپر جو یہ فکر ہوتی ہے وہ قوموں میں گمراہی اور پھر کتاب سے دوری اور پھر کتاب سے اور دوری کو جنم دیتی ہے، کہ جو اس وقت دونوں مذاہب کے ساتھ ہے بات. ٹھیک. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے کہ دین حنیف، تو ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ حنیف کے معنی ہوتے ہیں وہ بچہ جو ٹیڑھے پیر سے پیدا ہو. ٹھیک ہے. یہ اسلام میں سیدھی راہ کے معنی میں کیسے آیا؟ دیکھیں جو نبی جس دور میں آتا ہے، مثلا نمرود کا دور لے لیں حضرت ابراہیم کا، فرعون کا دور لے لیں حضرت موسیٰ کا، تو جو عام ٹرینڈز تھے کیونکہ ان سے وہ ہٹے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی دانست میں نبی اور ان کی پر ایمان لانے والے گمراہ یہ ٹیڑھی راہ کے اوپر تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس راہ کو تم ٹیڑھی سمجھ رہے ہو یہی اصل میں سیدھی راہ ہے، کیونکہ اور اس میں شرک شامل نہیں ہے. اور کسی جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مثلا فلاں فلسفی ارسطو ہے، افلاطون ہے، یہ کیا نبی تھا؟ یا بدھا کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دین کے اللہ کی طرف سے ہونے کا معیار ایک ہے کہ وہ توحید کے اوپر اور اس کے ثمرات کے اوپر مبنی ہوگا، جس میں یہ تصور نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب مفتی صاحب قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے محتدون کہ اولئک هم المحتدون، جن جو ہدایت یافتہ، ہدایت مل گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہے بات، اور جن کو محتدون کہا گیا ان پر صلوات اور رحمت کا ذکر ہے. کیا محتدون ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے جو قرآن کریم فرما رہا ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کوئی ضروری نہیں. لیکن قرآن کریم جسے ہدایت یافتہ کہتا ہے یہ وہ والا ہے کہ جس نے اپنی زندگی قرآنی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیمات کے ذریعے جس نے تابع کر دی. اب اس کی زندگی چل رہی ہے اور وہ ان حالات سے نہیں گزر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں. ایک ہے اپنے آپ، یعنی تکلیف کو مقصد، یعنی جب تک مجھے تکلیف نہیں آئے گی اس وقت تک میں بڑا مسلمان نہیں، یہ نہیں ہے. اسلام میں تکلیف کا تصور نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک شخص یوں چاہتا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو مار دوں، یعنی خودکش حملہ کر رہا ہے. تو یہ عین دین نہیں ہے. یا دین کو اس طرح لے رہا ہے کہ دین کو لے کے وہ تکلیف کے ساتھ دین کو لے رہا ہے، قربانیوں کے ساتھ دین کو لے رہا ہے. قربانی کو اصل مقصود بنانا یہ عین دین نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے مابین ایک کشمکش ہے. اس کشمکش میں حق کے ساتھ رہنے کے سلے میں اگر قربانی پیش آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اب اس کو قربانی دینی ہے. مثلا میں چل رہا ہوں، میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے، صحیح طرح الحمدللہ آزادی ہے مجھے ہر چیز کی، اور میں دین کی صحیح روشنی لے کر میں زندگی گزار رہا ہوں. اور یہ جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو ہے اس حوالے سے الحمدللہ میری زندگی خوشحال ہے. میں صحیح طرح میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، ان قربانیوں سے میں نہیں گزر رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت کم ملی، لیکن حق و باطل کی کشمکش ہے. ٹھیک ہے، حق و باطل کی کشمکش ہے. روایات
روایات میرے خلاف ہیں، خاندان میرے خلاف ہے، سب کچھ میرے خلاف ہے، اس وقت ایک کشمکش میں مبتلا ہوں، اس طرف چلوں یا اس طرف چلوں؟ اللہ والی رہنمائی لے کے اگر میں چلوں گا تو مجھے شدید جو ہے وہ اذیت سے گزرنا ہوگا، آزمائشوں کا سامنا کرنا میں پڑے گا۔ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں، کیونکہ مجھے محتدون میں شامل ہونا ہے۔ جی اب اگر دل کی خوشی سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے یعنی جو دیا ہوا مذہب ہے، اسلام ہے، اس کے مطابق میں اپنی زندگی بنا لیتا ہوں، اور میں روایات کا خوف، خاندان کا خوف، لوگوں کا خوف، اور یہ جو لوگوں کے وسائل خطرات ہیں، ان کو میں خاطر میں نہیں لاتا، اور میں دل کی خوشی سے اس پہ عمل کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ جو محتدون کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، اور جو صلوات اور رحمت بھیجی گئی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں، جی دیکھیے یہ جو دستہ آیات ہے سورہ بقرہ کا، اس کو جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہے وہاں سے آپ جوڑیں کہ ایمان کا جو پروسیس ہے کہ متقین جن کے لیے یہ ہدایت ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ٹھیک ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یہ تو ایمان کے بنیادی تقاضے، ہدایت کے بنیادی تقاضے، ان کے بغیر ہدایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا اب آپ اس میں وہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ وہاں دیکھیں نقص من الثمرات، ٹھیک ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، ٹھیک ہے۔ اب اس شے میں مختلف چیزیں جو ہیں آئیں، جب اس پروسیس میں انسان آ جاتا ہے، یہ دونوں ہم سمجھتے ہیں کہ دستہ آیات اگر ساتھ رکھ کے دیکھے جائیں تو پھر یہ کہ جب تم اس پہ چل رہے ہو تو وہاں ہلاکت کی بات نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نقص من الثمرات ہو، آپ کے مال و اس میں دولت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، کہیں آپ کے اوپر کوئی جسمانی تکلیف آپ کو کرنا پڑے، تو جو اس کے بارے میں پھر ان عقائد کو لے کر، ان چیزوں کو لے کر ان کے بارے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی جو آغاز کی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے جو آپ نے کہا گلدستہ آیات، جو اگلی آیات سورہ بقرہ ہی میں، تو یہ تیاری کروا رہی ہے، ہدایت کے راستے پہ لا رہی ہے ان منازل کے لیے، ثابت قدمی کے منازل، ثابت قدمی کے لیے۔ اب پھر ان کے لیے ہے کہ اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمہ، کہ یہ لوگ ہیں۔ اچھا جب صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ رحمت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کے لیے آتا ہے، کہ جب لوگ اس میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ہمیں جو تھوڑا بہت کسی سے ہم ڈیلنگ کر رہے تھے اس میں ہمیں فائدہ بہت ہو رہا تھا، لیکن پتہ لگا کہ وہ بے دین آدمی، ہم نے اس سے اپنے تعلقات توڑ لیے، تو اب ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے اس میں نقص ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ اور رحمت تم پر ہوگی اور تم انشاءاللہ اس سے زیادہ پراسپیرٹی حاصل کرو گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی اہم، اس کی طرف اگر قرآن کی ایک آیت، میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل، اچھا قرآن کی آیت پہلے آپ کو، جیسے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان کو منع کریں گے تو پھر تو یہ جو تجارت ہے عربوں کے ساتھ اور یہ تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تمہیں فقر کا خطرہ ہے، کاروبار کے کم ہونے کا خطرہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا۔ ٹھیک ہے، گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، ہدایت آج کا موضوع ہے، پیام صبح میں بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہوں گی، ہم مزید رکھیں گے سوالات کہ ہدایت کہ جس طرح فرمایا آپ علماء حضرات نے کہ ہدایت وحی کے ذریعے، اور وحی یا پھر اگر ڈائریکٹ وحی کسی انسان پر نہیں آ رہی، اور ظاہر اب نہیں آ سکتی وحی کسی انسان پر، تو پھر اتباع وحی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ آج کا موضوع پیام صبح کا ہدایت، گفتگو جاری ہے، ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کے جوابات میں۔ کوئز کا جو آج سوال ہم نے رکھا ہے آپ کے سامنے، میں اسے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال پیام صبح کا یہ ہے کہ طائف کے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو اس وقت آپ کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ پہلا آپشن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن
حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اپنے درست آپشنز روانہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم ان سے کہہ دو، آپ فرما دیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، ایمان کی بات آ گئی، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت بغیر اتباع رسول کے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اتباع کا اور ہدایت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جو شخص بے عمل ہے اور اپنے کو صاحب ایمان کہتا ہے، تو ہم تو عموماً ایسے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ کلمہ پڑھو، اور ادخلوا فی السلم کافہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں اور اتباع کے درجے میں ہم صفر کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں اور خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے رہیں۔ تو اس کا معیار کہ کون کتنا ہدایت یافتہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ اس کے اوپر کتنا وہ چلنے والا ہے، جتنا وہ اس کی اتباع کرتا چلا جائے گا اتنا وہ ہدایت یافتہ اور اپنے کو ہدایت یافتہ میں سمجھتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ معیار بن گیا۔ ٹھیک ہے، اتباع، اطاعت۔ اچھا، اتباع اطاعت اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتباع جو ہوگی وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یعنی پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، یہ معیار جیسا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے۔ مفتی صاحب، انڈیکیٹرز کیا ہیں، اشارے کہ میں اتباع سنت رسول کر رہا ہوں؟ بعض اوقات جیسا بھی بات ہوئی کہ ہم نہیں کرتے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمارے پاس ہدایت کے جو معیارات ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں ہیں، جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن اور حدیث اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ ٹھیک، منتقل ہوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد صلحاء، اولیاء وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حدیث ہے ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم به، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میرے خاندان والے۔ کہیں یہ ہے کہ اقتدوا بالذین من بعدی، ابو بکر و عمر ہے۔ کہیں حدیث میں ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم اہتدیتم۔ تو ہمارے لیے دیکھیں قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے علمی ایک معیار ہے، لیکن ایک علمی معیار کے لیے ضروری ہے کہ جب تک میری عملی تربیت نہ ہو، عملی تربیت کے بغیر علم کی روشنی میں صرف علم کے سامنے، علم کے عملی پریکٹس کے بغیر کتاب پڑھ کے ایک شخص ڈرائیور نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صلحاء کی، اولیاء اللہ کی عملی تربیت کے بغیر میں ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کتاب اللہ ایک معیار ہے اور کتاب اللہ بھی، رجال اللہ بھی، لیکن اس میں ایک جو بنیادی بات ہے، رجال اللہ سے زیادہ جو ہمارے لیے معیار ہے وہ کتاب، قرآن اور حدیث ہے۔ کسی بھی یعنی اللہ والا یا علم والا کوئی بھی عالم ہو، مفتی ہو، اس کے قول کو اور عمل کو ہم پرکھیں گے قرآن اور حدیث پہ۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی بھی کام ہٹا ہوا ہوگا، ہم اس کا اتباع اس سلسلے میں قرآن و نہیں کریں۔ حدیث کے بغیر ہدایت یافتہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، مفتی صاحب یہی بات رہے گی اور جاری۔ چونکہ قرآن محفوظ ہے ٹھیک، تو لہٰذا یہ دین محفوظ ہی رہے گا، اِنَّا اور نَحْنُ نَزَّلْنَا قرآن کی الذِّکْرَ، روشنی جس طرح محفوظ ہے تو قرآن کی روشنی میں جو بھی چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہی ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہدایت کی طرف آئے گا تو ہم اس کا سینہ کشادہ کر دیں گے، اور جو نہیں آئے گا تو ہم اس کا سینہ تنگ کر دیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ٹیلی فون لائن پر ممتاز عالم دین، عالمی سطح کی شخصیت، وہ شخصیت کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیام صبح میں ہدایت کے موضوع پر۔ غامدی صاحب، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یعنی وہی اور دوسری جانب عقل انسانی۔ قرآن کریم عقل انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا۔ اس کے لیے آج اب کیونکہ سلسلہ وحی کا بند ہو چکا ہے تو اتباع سنت رسول کے بغیر ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ گفتگو جاری ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہی حقیقت ہے اور اسی کو دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ دین کا، ہدایت کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ اپنے قول و فعل، تقریر و تصویر سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی دین ہے۔ قیامت تک اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی کسی بات سے ہٹ کر کوئی چیز دین کی حیثیت سے یا ہدایت کی حیثیت سے پیش کرے۔ ہدایت سرتاسر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نام ہے اور اسی تک پہنچنے کی ہر شخص کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ صرف آپ ہی کی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا معیار قرار دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ملی ہے، اور پھر آپ ہی نے اس قرآن کی بھی شرح و وضاحت فرمائی ہے، سنت کی بھی شرح و وضاحت فرمائی ہے، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، پیش آمدہ مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ آپ کا یہ سارا علم احادیث کی صورت میں موجود ہے اور یہ اس امت کا غیر معمولی خزانہ ہے، غیر معمولی نعمت ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اس سے ہم اخذ کرتے ہیں اس لیے کہ اب براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہم اخذ ہدایت نہیں کر سکتے، چنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اس ہدایت کے لیے مراجعت کی جاتی ہے، اور ان میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ فرقان ہے، وہ میزان ہے، اس کی حجت حتمی ہے، وہ ہر چیز پر حکومت کرتا ہے۔ یہ اصول پیش نظر رہے تو انسان کبھی بھی ہدایت سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اچھا، قرآن کریم بار بار کئی جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض والذین یتولہم منہم فانہ منکم وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ اس کے بعد آیت ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، وہاں پھر یہ آیت آتی ہے۔ تو یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا غامدی صاحب، یا ظالموں سے مراد کیا ہے، اور ہم یہ کیسے کسی کو تصور کریں گے کہ یہ ظالم ہے جس کو ہدایت نہیں ملی؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ گمراہی کا اللہ کا ایک قانون ہے، اور یہ قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ انسان نے اولین ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی فطرت میں پائی ہے۔ جو لوگ اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کا سینہ کھول دیتا ہے، اور پھر پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کے لیے بھی وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر ظلم ڈھائے، اپنے آپ کو برگشتہ رکھے، صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے سامنے حق آئے اور وہ گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرے، وہ اپنے تعصبات اور خواہشات کو اصل اہمیت دے، چیزوں پر جذبات کی روشنی میں غور کرے، اور جو ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے اس کی قدر کرنے سے انکار کر دے، تو پھر وہ ظالم قرار پا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ظالم کا لفظ دو اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی پر آپ کو ظلم کرتے ہیں، اور ایک ظالم لنفس سے۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ ظالم لنفس کے معنی میں ہے، یعنی انسان نے جب کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، خدا سے سرکشی اختیار کر لی، خدا کے پیغمبروں کی ہدایت کو ماننے سے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ قرآن ظالم کا لفظ بیشتر مقامات پر اسی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغمبروں کا انکار اور جان سے پوچھتے ظلم ڈھانا۔ اچھا، اب قرآن کریم کی طرف ہم چلتے ہیں تو قرآن کریم میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہودی نہیں ہو جاتے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، عیسائی کہتے ہیں مسیحی کہ جب تک آپ مسیحیت قبول نہیں کرتے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ بھی وحی کے تابع ہیں اپنے طور پر یا اپنی پرسپشن کے تحت، ہم بھی وہی کے تابع ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کریم امامت کر رہا ہے ہمیں، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک۔ تو اس میں کیا دلیل ہم یہود و نصارہ کے سامنے رکھیں کہ یہ اخروی ہدایت جو ہے
وہ قرآن کریم ہے. بڑی واضح چیز ہے. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے, سب نے اسلام ہی کو پیش کیا, سب کا دین یہی تھا. ان کے مابین شرائع میں تھوڑا بہت اختلاف تھا, اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ پر قرآن نازل ہوا. اس وقت دنیا بھر میں الہامی لٹریچر کی نوعیت کی جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں موجود ہے. جس طرح اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اسی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے. علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے آدمی پورے اطمینان کے ساتھ اس کی مراجعت کر سکتا ہے. تو اگر آدمی میں تعصب نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جس طرح پہلی کتابوں کو مانتا تھا اس کتاب کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ اب تو یہی میزان ہے. اس سے پہلے کی کتابیں نہ اپنی اصل زبان میں محفوظ رہی ہیں اور یہ ان کے ماننے والے بھی مانتے ہیں. ان کے تراجم ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی تھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت معیار حق و باطل ہے اور وہ قرآن مجید ہے. یہ بات بہت آسانی سے ان پر واضح کرنی چاہیے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں, یہ تمہاری ہی متا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کو پیش کیا تھا, سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اسی کو پیش کیا تھا. یہودیت اور نصرانیت تمہارے رکھے ہوئے نام ہے. وہ تو اللہ کا دین اسلام لے کر آئے تھے اور اسی دین کو زندہ کر کے, اسی کی تجدید کر کے, اسی میں اللہ کی آخری شریعت کا اضافہ کر کے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے. یہ تمہاری متا ہے. اس خیر کثیر کی طرف آؤ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اور غازی صاحب کہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ توریت اور انجیل جن کے جو ماننے والے ہیں اگر یہ قرآن کریم کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اور یہ جو امت اجابت اور امت دعوت, ہم نے تو یہ قرآن کریم قبول کیا, ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں, تو ہم امت اجابت ہوئے, اور وہ امت دعوت ہیں وہ بھی امت محمدیہ کا حصہ ہیں. اور اگر وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو قبول کرتے ہیں اور جو ان پر لازم ہے, تو وہ تبدیل مذہب نہیں کر رہے بلکہ تکمیل مذہب کر رہے ہیں. جی یقیناً اس میں کوئی شک, وہ اپنے اصل مذہب کو دریافت کر رہے ہیں, اصل مذہب اپنے انحرافات اور اپنی بدعات سے نجات حاصل کر رہے ہیں. وہ خدا کی اصل ہدایت کی طرف آ رہے ہیں. اس لیے ان کو تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز آ گئی جو انہیں ان تمام چیزوں سے نکال کر صحیح شرح پر لے آئے. جی, اور سب سے اہم بات جو آپ نے فرمائی غامدی صاحب, دیگر اہم باتوں کے ساتھ ساتھ کہ تعصب جو لفظ آپ نے استعمال کیا, بہت اہم لفظ, کہ تعصب سے پاک ہو کر قرآن کریم کی جانب رجوع اگر کریں یہود و نصارہ, تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے لیے, اور یہی وہ رسول ہے جس کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے. اسی لیے ہم غامدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی بار بار زحمت دیتے رہیں گے. جب بھی گفتگو آپ سے ہوتی ہے ہم نئے نکات سامنے آپ لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے. غامدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی آپ فرمائیے. اس میں غامدی صاحب نے جو بات فرمائی نا, اسی کی تائید میں قرآن کریم جب بھی اہل کتاب کے حوالے سے کوئی بات قرآن کریم میں ہوتی ہے تو اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تکمیل مذہب ہے, تبدیل مذہب نہیں ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. میثاق کا ذکر ہے کہ ان سے میثاق ہم نے کیا لیا, نمازوں کی پابندی, زکوٰۃ کی پابندی, اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کا حصہ بننا, اور جو فرض کفایہ کے درجے میں جو اعمال ہیں وہ کرنا. قرآن کریم نے ان کو بیان کیا کہ دیکھو یہ ہوا. آگے پھر قرآن کریم پھر لے کے چل رہا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے دین میں تحریف کیا, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, اور اسی طرح نصارہ کو لیا, مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, ان کی تحریفات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو پیغمبر آیا ہے تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے, اور یہ جو تمہارے پاس آئے یہ روشنی ہے, اور یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم ان باتوں کو ذکر کرتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کریم میں تخفون کثیرن, کہ جن کو تم چھپاتے ہو, قرآن ان باتوں کو کھولتا ہے. اور پھر فرمایا کہ چونکہ قرآن تمہارے اصل مذہب کی وضاحت کر رہا ہے لہٰذا ان کا اتباع کرو, یہی صراط مستقیم. بالکل ٹھیک ہے, یہی بات لے کے تو یہ مکمل جو بات غامدی صاحب نے فرمائی اسی کی تائید میں یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے عرض کی. جی سبحان اللہ. ہم کچھ غوث لے لیتے ہیں. نقوی صاحب اجازت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام. جی پرویز صاحب
ہاں نہیں بھائی، آج کے اپنا جو موضوع ہے اس کے مطابق بات کروں گا. تو ابھی نقوی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ تورات اور انجیل میں ان لوگوں نے اپنے منہ سے جو آیتیں ہیں وہ ڈال دی ہیں، تو بلکہ یہ خود خدا بن بیٹھے ہیں، تو پھر یہ کیا ہمارے اہل کتاب یہ ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے، ابھی غامدی صاحب آئے تھے، غامدی صاحب نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں آئے تو بات کی تھی. آج انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی تھی ان سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے. کیا 1400 سال پہلے میرے نبی نے شامت رسول کے لیے واجب قتل کا فتویٰ نہیں دیا تھا؟ اس کے اوپر انہوں نے کیوں؟ دیکھیے بات سن لیں حضرت، بات مکمل سنیں. آپ ضرور انہیں عالم دین کہتے ہیں لیکن میں انہیں عالم دین نہیں مانتا ہوں، لیکن بات ضرور سنیں میری کہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی اس کو انہوں نے کیوں اس دن جو ہے غلط طریقے سے پیش کیا تھا کہ یہ قانونی ہے. صرف میری بات آپ سے یہ کہ کیونکہ آپ ان کو عالم دین مانتے ہیں لیکن میں ان کو عالم دین نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ جی ہم جواب بالکل صحیح ہے. اب اس قسم کی بھی کالز آتی ہیں اور آپ نے اپنے جذبات، اچھا کیونکہ یہاں پر ہمارا ویسے بھی جمہوری دور ہے یہ، تو اس میں ہر شخص کو یہ اپنی بولنے کا حق ہے، بالکل بولنے کا حق حاصل ہے یہ، لیکن اس فتوے جاری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس انداز سے. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، فرمائیے سر. جی میں اورنگزیب بول رہا ہوں مردان سے. جی اورنگزیب صاحب. یہ انیک صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ ہمارے یہاں فرنٹیئر میں لوگ زیادہ تر مسجدوں میں بیٹھ کے یعنی کوئی میت ہو جائے تو دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یعنی کوئی بچہ وغیرہ گم ہو جائے تو وہ بھی اعلان کرتے ہیں مسجدوں میں. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیا جائز ہے اسلام میں یا اس کے بارے میں آپ بتائیے. ٹھیک ہے، اس کا مختصراً کو جواب آپ دے دیجئے پھر ہم. جی بالکل ٹھیک. مختصر یہ کہ نماز جنازہ جو جنازے کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر دیکھیں یہی دعا ہے، ٹھیک ہے، دعا ہم کرتے ہیں اللہ کی تعریف، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. یہ سارا کچھ نماز جنازہ کے اندر موجود ہے. لہذا جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں ان کو قبول کرانے کے لیے اور ان کی مغفرت کرانے کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لہذا یہ دعا ہے. دوسرا جو سوال ہے اعلان کرانا، مسجد ان مقاصد کے لیے نہیں ہے، لیکن مجبوری کے حالات میں ظاہر ہے جائے بندہ اور جو ہے وہ سوزوکی کے اوپر جو ہے وہ مائک جو ہے وہ لگائے اور پھر اس کے بعد ایک اعلان کرے، تو چونکہ بڑی مشکل ہے تو ضرورت کے درجے میں اگر کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن امام اور مؤذن کو استعمال نہ کیا جائے، خود ہی کر لیں تو بہتر، اور وہ بھی کمیٹی کی اجازت. ٹھیک ہے. اچھا آخری منٹ چل رہے ہیں. محسن نقوی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ جو بات غامدی صاحب نے اس کو اسی بات کو لے کر کہ قرآن کریم میزان ہے، قرآن کریم فرقان ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، الگ الگ حق اور باطل کو نہیں ملاؤ. ہدایت کبھی بھی یعنی حق تک پہنچنے کے لیے کبھی باطل کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ ہدایت کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں؟ دیکھیے بالکل واضح سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بار بار جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اور مولانا نے بھی اس کو ذکر کیا کہ اتباع رسول کا ہدایت سے گہرا تعلق ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو ملکی معاملات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاست مدینہ بنی، آپ نے فورن پالیسی، انٹرنل پالیسی، ہر قسم کی جو چیزیں تھیں آپ نے اس کو کیا، مواقعات قائم کیا، اور یہ کیا وہ کیا، پورا ایک نظام ہے کہ جو آپ نے ہم دیا. ہم اپنے بڑوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ للہ قرآن کے کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول نگہبانی آپ کو دیے ہیں اور جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. کیا فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر میں نے کوئی ظلم کیا تو وہ آج کھڑا ہو کے مجھ سے بدلہ لے لے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی تھی، آپ نے قمیض اپنی اوپر کی، کہا کہ بدلہ لے لو، کہا کہ نہیں آپ نے پیٹھ پہ چبھوئی تھی اور اوپر کی، اور اوپر کیا آپ نے. تو اس نے مہر نبوت کو ان صحابی نے بوسہ لے لیا، کہا کہ میں نے یہ صرف اس مقصد کے لیے کیا تھا. لیکن جو حاکم وقت ہے وہ اپنے کو چاہے نبی ہو وہ اپنے کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا ہمارے لیے میسج ہے کہ معیار جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، وہ عدل ہے، اور وہ عدل نبی کے لیے بھی اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عدل یہ راستہ جاتا ہے ہدایت کی طرف. یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے. مفتی صاحب میں گزارش کروں گا ایک پرچی آپ نکال دیجئے تاکہ آج کے جو خوش نصیب ہیں ونر ان کے نام کا اعلان ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا. میں ایک بات عرض کر دوں آخر میں جاتے جاتے. جی فرمائیے. عرض یہ کہ دیکھیں قرآن اور حدیث یہ میرے لیے معیار ہیں.
میرے علم کی روشنی میں جو صحیح ہے وہ میں لوں گا، جو غلط ہے اسے غلط کہوں گا، سمجھوں گا. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ جو میری معلومات کی حد تک غلط ہیں، انہیں میں غلط تو سمجھوں، لیکن انہیں غلط کو غلط سمجھنا اور پھر انہیں برداشت نہ کرنا. قرآن ہمیں برداشت کی بھی تعلیم دیتا ہے، برداشت کی بھی تعلیم دیتا ہے. غلط کو غلط سمجھنا یہ میرا علمی حق ہے، لیکن جو اخلاقی ایک ذمہ داری اسلام مجھ پہ لاگو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے ہاں مشرک کو برداشت کر سکتا ہوں، یہودی کو برداشت کر سکتا ہوں، عیسائی کو برداشت کر سکتا ہوں، تو مجھ سے علمی اختلاف رکھنے والا ایک مسلمان اسے میں برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ اب یہ جو بات آپ نے پڑھی علمی اختلاف، پہلے یہ واضح ہونا چاہیے لوگوں پر کہ علمی اختلاف ہوتا کیا ہے یہ، اور جیسا آپ نے بات فرمائی بہت اچھی کہ ایک برداشت کیا ہوتی ہے. لیکن اور ہم صرف بات کرتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے برداشت کی تعلیم دی. قرآن کریم میں ہوتے ہیں اور پھر ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی پہ تطہیر ہو جائے. یہ بات مخاطبت میں پرویز صاحب آپ سے کر رہا ہوں جو آپ اٹک سے کال کرتے ہیں، اور ہو سکتا یہ ہے کہ اب ہم آپ کی کال نہیں لیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے، اور مجھے کئی ای میلز آئی ہیں ہمارے ویورز کی جانب سے کہ آپ پرویز صاحب کی کال نہ لیا کریں. علماء کا وقت ضائع ہوتا ہے. برداشت ہم برداشت کا اصول اختیار کریں. اگر کوئی وہ بات آپ کی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہی والا جو ہمارا فلسفہ ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کا اپنا حق ہے، لیکن یہ کہ ہم اس طرح کی جب کالیں آتی ہیں تو ہم بھی ایک میسج دے دیتے ہیں، لوگ ہم سے رہنمائی لیتے ہیں. بالکل نہیں کوئی علمی جیسا آپ نے کہا، لیکن قرآن کریم میں نا وما تفرقوا، جی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، جب بھی انتشار آیا اہل علم کی وجہ سے آیا. کیوں؟ قرآن میں ذکر ہے بغیاً، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا جو انداز ہے وہ برداشت والا ہے. کوئی عدم برداشت والی کوئی کال آئے گی تو ہم اصلاح کر دیں گے کہ دیکھو یہ نہیں یہ، لیکن اس میں کیونکہ وقت ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے اس لیے میں. جی محسن نقوی صاحب، یہ خوش نصیب ہیں کہ بچی ہے فاطمہ عبدالغفار لاہور سے. فاطمہ عبدالغفار صاحبہ، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہم پر مبارک ہو. خواتین و حضرات، آج امکان یہ ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے. ربیع الاول کا مہینہ، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں. خواتین حضرات، کل ہم بات کریں گے، اور کل سے ہم بلکہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے پہلے پروگرام میں کل کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقبال فرماتے ہیں نا کہ گر تم ہی خواہی مسلمہ زیستن، نیس ممکن جز بقرآن زیستن. خواتین و حضرات، قرآن کریم بہت معجزہ نعمت، سب سے بڑی نعمت اس کائنات کی قیامت تک کے لیے، جیسے کہ آج بات ہوئی ہدایت. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ بھی اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال پڑھ رہے تھے، اسکول میں تھے، میٹرک میں تھے. ان کے والد روز آتے ان سے کہتے کہ بیٹا تمہیں میں ایک نصیحت کروں گا، پہلے میٹرک کر لو. جب آپ نے میٹرک کر لیا، والد کے پاس گئے، پوچھا کہ ابا جان مجھے بتائیے ایک نصیحت آپ کرنا چاہ رہے تھے. اقبال نے فرمایا کہ بیٹے وہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھو یہ سوچ کر پڑھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے. یہ علامہ اقبال کے والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ بھی اقبال فرماتے ہیں. خواتین و حضرات، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. مفتی نذیر صاحب تشریف فرما ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم علی خان، ممتاز نعت خواں. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.